اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی نشست میں ہم نے تمام چکراس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کی تھی، فردن فردن۔ اب میں آل چکرا یا تمام جو لطائف ہیں اس سے متعلق بات کروں گا۔ تو اس میں آسانی کے طور پہ کچھ چیزیں سمجھانے کی ضرورت ہے آپ کو۔ ایک تو یہ ہے کہ عام انسان کو چکراس یا لطائف کا علم حاصل نہیں ہے، تو اسے سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کیا بیماری ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ اس کو چکراس کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ آئی برو چکرا کیا ہوتا ہے، کراؤن چکرا یا دیگر چکراس کیا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کو اپنی باڈی کو کلین کرنا ہے۔ اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ کون سا چکرا متوازن ہے اور کون سا غیر متوازن ہے۔ تو ہم نے یہ جو 8ویں خوشبو نکالی ہے 7 چکراس کے علاوہ، یہ خوشبو یا اروما تھراپی وہ ٹیکنیک ہے جس میں آپ کے تمام چکراس بیلنس ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ صرف ایک خوشبو لگائیں گے جو بلیک کلر میں ہے، اس میں ایسی جڑی بوٹیاں سلیکٹ کی گئی ہیں اور ان کے ایسنشل آئل کشید کیے گئے ہیں جن کو ہم نے ملاپ کر کے ایسا ایک مرکب تیار کیا ہے جو تمام چکراس کو ہیل کرے گا۔ یعنی عام انسان جس کو چکراس کا کوئی علم نہیں ہے اور وہ اپنی روحانی صفائی کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ کسی جادو کی وجہ سے اس کے اوپر منفی اثرات ہیں، چاہے وہ اس کو ذہنی علامات ہیں، چاہے ان کو جسمانی علامات ہیں، چاہے اس کو روحانی علامات ہیں یا کوئی تکالیف ہیں، ان تمام تکالیف کے لیے جو ہے نا وہ آل چکراس والی خوشبو سلیکٹ کر سکتا ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ جیسے بلیک کلر ہوتا ہے نا، اب بلیک کلر ایسا ایک پردہ لے لیں اور دیوار پہ لگا کے اس کے اوپر مختلف رنگوں کی روشنیاں ڈالیں گے تو اس میں نظر نہیں آتی، وہ سب کو جذب کر لیتا ہے۔ اسی طرح غلاف کعبہ کا جو رنگ ہے وہ کالا ہے، یعنی کہ یہ کالا پن جو ہے نا یہ گناہوں کو اور منفی اثرات کو جذب کرنے کی اعلیٰ ترین صلاحیت رکھتا ہے۔ جیسے حجر اسود ہے، کالا پتھر، اس میں بھی یہ صلاحیت ہے کہ وہ منفی اثرات یا نیگیٹو چیزوں کو جذب کر لیتا ہے۔ تو وہاں پہ جو حاجی جاتے ہیں وہ تقریباً زیادہ تر تو گناہ گار ہی جاتے ہیں، اور ان کی نیگیٹیوٹی جو ہے نا یہ دونوں چیزوں سے کلیئر ہوتی ہے۔ جیسے خانہ کعبہ پہ نظر پڑتے کے ساتھ ہی جو ہے نا چونکہ ہر چیزوں میں اللہ کا نور ہے، چاہے وہ پتھر ہے، چاہے وہ خانہ کعبہ ہے، چاہے حجر اسود ہے، وہ بھی پتھر ہے، جنت سے لایا گیا ہے۔ تمام چیزیں اللہ کی تخلیق ہے اور اللہ پاک کا نور تمام چیزوں میں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمانوں کے اندر جو کچھ بھی ہے اس میں اللہ کا نور ہے۔ اصل میں ہم کسی چیز سے کوئی کام لیتے ہیں تو اس میں در حقیقت ہم براہ راست تو وہ چیز ہمیں مادی طور پہ نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی جو بنیاد بیس ہے وہ اللہ کا نور ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نور نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو ہمارے جو چکراس ہیں اس میں بھی اللہ کا نور کا ایک توازن ہے۔ اب جیسے بیس چکرا ہے، روٹ چکرا ہے، اس کا سرخ کلر ہے اور یہ سب سے بھاری اور سب یعنی کہ اس میں فریکوینسی جو ہے نا بہت ہائی ہے، ہائی لیول کی ہے۔ اس سے اوپر جو ہے نا وہ سیکرل ہے، اورنج ہے۔ اب اس میں اس سے کچھ کم فریکوینسی ہے۔ پھر جو ناف کا ہے، سیکرل کے بعد جو سولر پلیکس ہے ناف کا، زرد کا ہے، اس میں فریکوینسی کم ہے۔ ایسے بتدریج یہ اوپر ہوتے ہوئے کم ہوتی چلی جاتی ہے فریکوینسی۔ تو اسی طریقے سے ہر چکرا کی فریکوینسیز علیحدہ ہیں، ان کے اندر روشنیوں کا بہاؤ اور ان کی گردش بھی علیحدہ علیحدہ ہے۔ اب تمام چکراس کے اندر روشنیوں کے بہاؤ کو متوازن کرنے کے لیے، ان کی گردشوں کو بیلنس کرنے کے لیے یہ خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ اب اس کے 2 طریقے ہیں استعمال کرنے کے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ 1 سے 2 منٹ تک سونگھنے کے بعد تمام چکراس پہ لگائی جائے، مثلا سر کی چوٹی پہ لگایا جائے، اس کے بعد ابروؤں پہ، ماتھے کے درمیان، ابروؤں کے ناک کی جڑ پہ لگائی جائے، اس کے بعد پھر آپ کے گلے کے اوپر سامنے کے حصے پہ لگائی جائے، مساج کیا جائے، پھر آپ کے دل کے مقام پہ، سینے پہ، دل کے مقام پہ مساج کیا جائے، پھر ناف کے اوپر، پھر ناف سے نیچے پیڑوں پہ، پھر کمر کے آخری موڑوں پہ استعمال کیا جائے، مساج کیا جائے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ اب کوئی ایسا ہے کہ جو آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے کہ مجھے یہ سب کچھ نہ کرنا پڑے، تو وہ پھر صرف ایک کام کرے، وہ یہ کرے کہ وہ اپنے سر کی چوٹی پہ لگا لے اور اس کو سونگھ لے۔ اس سے تمام چکراس اس کے ہیل ہو جائیں گے، کیونکہ سر کی چوٹی میں کراؤن چکر ہے اور کراؤن چکر تمام چکراس کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو اس میں براہ راست اللہ کا نور ہے۔ تو کراؤن چکرا پہ لگانے پہ کے علاوہ سونگھنے سے، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کرنے سے اس کے تمام چکراس ہیل ہو جائیں گے اور ان میں روشنیوں کا متوازن ہو کے جسم کی ساری تکالیف دور ہو جائیں گی۔ تو آج اتنا کافی ہے۔ اگلی نشست میں کسی اور موضوع پہ آپ سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔